بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک پیارا فرمان ہے کہ انسان کی اصلی دولت اس کا اچھا کردار، صاف دل اور صحیح سوچ ہے۔ آئیے آج ان کے کچھ خوبصورت اور سیکھ دینے والے عمل سنتے ہیں۔ علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور دولت کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچاننے کا راستہ پا لیا۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اس چیز پر جو تمہیں پسند نہیں اور دوسرا اس چیز سے بچنے کا جو تمہیں پسند ہے۔ جس دن تم اپنے بھیتر کی یاترا شروع کرو گے اسی دن دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بدل جائے گا۔ اپنی آتما کو ان چیزوں سے دور رکھو جو تمہارے دل کا سکون چھین لیتی ہے۔ ہر انسان کے بھیتر ایک ایسی دنیا ہے جسے دیکھنے کے لیے آنکھوں سے زیادہ دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسے تم کونا سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہی تمہیں کسی بہتر راستے کی طرف لے جا رہا ہو۔ اپنے دل کو امید سے خالی مت ہونے دو کیونکہ امید اندھیری رات میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔ کبھی کبھی زندگی تمہیں روکتی ہے تاکہ تم غلط دشا میں آگے بڑھنے سے بچ سکو۔ جو پریم تمہیں اپنے بہتر روپ کی طرف لے جائے وہی پریم تمہارے لیے روشنی بن جاتا ہے۔ اپنے بھیتر اتنی شانتی پیدا کرو کہ باہر کا شور تمہارے دل تک نہ پہنچ سکے۔ انسان کا سب سے لمبا سفر اس کے اپنے دل تک پہنچنے کا سفر ہے۔ جو بات تمہیں بھیتر سے بدل دے وہی اصلی گیان ہے۔ کسی پھول سے اس کی خوشبو کا راز پوچھنے کے بجائے اسے کھلتے ہوئے دیکھو۔ تمہاری آتما جانتی ہے کہ اسے کس دشا میں جانا ہے، بس ڈر کی آواز کو تھوڑا شانت کرنا ہوگا۔ ہر ملاقات اپنے ساتھ کوئی سندیش لاتی ہے اور ہر وداعی اپنے پیچھے کوئی سیکھ چھوڑ جاتی ہے۔ جب دل میں پریم جگتا ہے تو دنیا کی بہت سی شکایتیں اپنے آپ چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ اپنے بھیتر کے خالی پن کو دنیا کی چیزوں سے بھرنے کی کوشش مت کرو۔ جو تمہارے لیے ہے اسے پانے کے لیے بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحیح سمے آنے پر راستہ خود کھلتا ہے۔ سب سے خوبصورت پریورتن تب ہوتا ہے جب انسان دوسروں کو بدلنے کے بجائے خود کو سمجھنا شروع کرتا ہے۔ جس دل نے درد سہنا سیکھ لیا وہ خوشی کی چھوٹی سی کرن کو بھی پہچان لیتا ہے۔ اپنے سفر کی تلنا کسی اور کے سفر سے مت کرو۔ ہر آتما کا راستہ الگ ہوتا ہے۔ جہاں تمہارا دل سچا ہو وہاں تمہارے قدموں کو راستہ ملنے میں دیر نہیں لگتی۔ صحت کو بیماری آنے کے بعد نہیں بلکہ بیماری سے پہلے سنبھالنے کی عادت ڈالو۔ بھوک سے زیادہ کھانا شریر پر بوجھ ڈالتا ہے، اس لیے پیٹ بھرنے سے پہلے کھانا روکنا سیکھو۔ جو کھانا سادہ ہو اور شریر کو طاقت دے اسے دکھاوے والے کھانے پر ترجیح دو۔ صبح کی تازی ہوا اور تھوڑی کسرت کو اپنی روز کی عادت بنایا کرو۔ پانی ضرورت کے مطابق پیا کرو اور شریر کو پیاسا رکھنے کی عادت مت بناؤ۔ ہر دن پھل اور سبزیوں میں بدلاؤ رکھا کرو تاکہ بھوجن میں الگ الگ پوشک تتو ملتے رہیں۔ میٹھی اور تلی ہوئی چیزوں کو سواد کے لیے رکھو، عادت کے لیے نہیں۔ کھانے کے بعد ترنت لیٹنے کے بجائے کچھ دیر آرام سے ٹالا کرو۔ اچھی نیند کو بھی صحت کی دوا جیسی اہمیت دیا کرو۔ جسم کو طاقت کھانا دیتا ہے لیکن طاقت کو بنائے رکھنے کے لیے محنت اور آرام دونوں ضروری ہے۔ غصے میں کھانا مت کھاؤ، پہلے دل اور دماغ کو شانت کرو پھر بھوجن کرو۔ دوسروں کی نصیحت سننے سے پہلے اپنے شریر کی ضرورت کو سمجھنا سیکھو۔ سادہ بھوجن پیٹ کو سکون دیتا ہے اور سنتلت بھوجن شریر کو ضروری پوشن دیتا ہے۔ جس چیز سے تمہیں بار بار پریشانی ہوتی ہے اسے کیول سواد کے لیے بار بار مت کھاؤ۔ صحت مند زندگی کسی ایک نسخے سے نہیں بلکہ روز کی اچھی عادتوں سے بنتی ہے۔ یاد رکھو، شریر اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ خاموشی کو اپنا ساتھی بناؤ کیونکہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ دل کو صاف رکھو کیونکہ انسان کی اصلی خوبصورتی اس کے کردار میں ہوتی ہے۔ کم بولو لیکن جب بولو تو تمہاری بات کسی کے دل کو چوٹ نہ پہنچائے۔ صبر ایسا خزانہ ہے جو مشکل وقت میں انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ دوسروں کی کمیاں دیکھنے سے پہلے اپنی کمیوں کو سدھارنے کی کوشش کرو۔
جس نعمت کی قدر آج نہیں کرو گے اس کی قیمت کل سمجھ آ سکتی ہے۔ غصے کے وقت خاموش رہنا کئی رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ کسی غریب کی مدد کر کے اس کا احسان مت جتاؤ، کیونکہ اصلی نیکی وہی ہے جسے دکھاوے کی ضرورت نہ ہو۔ اپنے دل سے نفرت نکال دو، کیونکہ نفرت کا بوجھ سب سے پہلے انسان خود اٹھاتا ہے۔ جب راستہ مشکل ہو جائے تو مایوس مت ہو، بلکہ صبر کے ساتھ صحیح راستے پر چلتے رہو۔ دولت سے گھر بڑا ہو سکتا ہے، لیکن اچھے اخلاق سے دلوں میں جگہ بنتی ہے۔ جس انسان کو اپنی غلطی ماننے کی ہمت ہے، اس کے لیے سدھار کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ کسی کے راز کو اپنی زبان پر مت لاؤ، کیونکہ بھروسہ ٹوٹنے میں ایک پل لگتا ہے۔ ہر صبح کوئی نئی شروعات سمجھو، بیتی ہوئی غلطی سے سبق لے کر آگے بڑھو۔ اچھی سنگت انسان کی سوچ بدل دیتی ہے، اسی لیے اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کا چناؤ سوچ سمجھ کر کرو۔ جو چیز تمہارے بس میں نہیں، اس کے لیے خود کو پریشان کرنے کے بجائے اپنے کام اور نیت پر دھیان دو۔ دوسروں کی کامیابی دیکھ کر جلنے کے بجائے اس سے سیکھو اور اپنی محنت بڑھاؤ۔ اللہ کی دی ہوئی چھوٹی نعمت پر بھی شکر کرو، کیونکہ شکر دل میں سکون پیدا کرتا ہے۔ جس گھر میں محبت اور عزت ہو، وہاں کم سامان بھی زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ کم سامان بھی زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ ایک غلط شبد وہ نقصان کر سکتا ہے جسے ورثوں کی محبت بھی ٹھیک نہ کر پائے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ جو دل اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ مشکلوں میں بھی امید نہیں چھوڑتا۔ مشکل کتنی بھی بڑی ہو، اللہ کی رحمت اس سے کہیں بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت اس سے کہیں بڑی ہوتی ہے۔ صبر کرنے والا انسان کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ جب راستے بند دکھائی دے تب دعا کے دروازے پر دستک دینا مت چھوڑو۔ گناہوں سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا مومن کی شان نہیں۔ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے لیے اس سے بہتر راستہ کھول دیتا ہے۔ تمہاری کوشش چھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے پاس اس کی قیمت بہت بڑی ہو سکتی ہے۔ مصیبت تمہیں توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں اپنے رب کے قریب لانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ جب دل پریشان ہو تو لوگوں سے زیادہ اپنے رب کے سامنے اپنا حال بیان کرو۔ ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، اور ہر مشکل کے بعد آسانی کا راستہ کھلتا ہے۔ دنیا تمہاری قدر کرے یا نہ کرے، اللہ تمہاری محنت اور نیت سے بے خبر نہیں۔ دعا کبھی بیکار نہیں جاتی، وہ یا تو راستہ کھولتی ہے یا دل کو مضبوط کرتی ہے۔ اپنی کل کی چنتا میں آج کی نعمت کو مت بھولو۔ جو انسان شکر کرنا سیکھ جاتا ہے وہ کم میں بھی بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ اگر منزل دور لگ رہی ہے تو قدم روکنے کے بجائے اپنے بھروسے کو مضبوط رکھو۔ اللہ کی طرف اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہیں جاتے۔ اپنے دل کو دنیا کی مایوسی سے نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت سے بھرنے کی کوشش کرو۔ جب کوئی انسان تمہارا ساتھ چھوڑ دے تب بھی یہ مت سمجھو کہ تم اکیلے ہو۔ نیک راستہ کٹھن ہو سکتا ہے، لیکن اس کا انت ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ یاد رکھو اللہ دیر کر سکتا ہے، مگر اپنے بندے کی دعا اور محنت کو بیکار نہیں کرتا۔